اس کا مطلب یہ ہوا جب آپ کہتے ہیں میرا کام ختم ہو گیا، وہاں سے کام شروع ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز بڑی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں۔ پروجیکٹ شروع کیا تو بڑی ایکسائٹمنٹ سے شروع کیا، پارٹنرشپ شروع کی، 1 منٹ میں بائی بن گئے۔ کنسسٹنٹ پاور جو ہے وہ نہیں رہتی۔ یونیورسٹی کے اندر ڈفرینٹ پروجیکٹ ہم کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آلموسٹ سارے ہی لوگوں کو یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ صرف میں نے پروجیکٹ کرنا ہے، اس کے لیے میں نے مارکس لینے ہیں، گریڈ لینا ہے۔ بڑے ایکسائٹیڈ ہو کے ہم نے سیٹلائٹ بڑے بڑے پروجیکٹ کیے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بھی کمرشلائز نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم اس پہ دیکھیں گے کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے کمرشل اور پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی الیکٹرانکس، آئی ٹی یا مختلف جو ریسرچ ورک ہے اس کے اوپر بہت سارا کام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اگر دیکھیں تو ہماری کمرشلائزیشن جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمارے بہت سارے پروجیکٹس کمرشلائز ہی نہیں ہوتے۔ انکوبیٹرز ہیں ہمارے پاس، بہت سارے سینٹرز ہیں، بہت ساری ورکنگ ہو رہی ہے، بہت سارا پیسہ انویسٹ ہو رہا ہے۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سے مسائل ہیں، کون سی پرابلمز ہیں، کون سے ایشو ہیں جن کی وجہ سے وہ نارملی پروجیکٹس جو ہیں وہ آگے پہنچ ہی نہیں پاتے، جاتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ایک تو جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو میچورٹی کسی بھی چیز میں جو نہیں ہوتی تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی چیز بڑی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اوورآل پوری قوم کا ایک پرابلم ہے۔ پروجیکٹ شروع کیا تو بڑی ایکسائٹمنٹ سے شروع کیا، پارٹنرشپ شروع کی، 1 منٹ میں بائی بن گئے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے ہماری جو زندگی کے ڈیفرنٹ موضوع، پہلو، واٹ ایور جو ہے تو بڑی ایکسائٹمنٹ سے کام کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایکسائٹمنٹ فوراً جو ہے بڑے شارٹ ٹائم کے لیے ہوتی ہے اور وہ شارٹ ٹائم کے لیے ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تو کنسسٹنٹ پاور جو ہے وہ نہیں رہتی۔ کسی بھی کام کو، کسی بھی پروجیکٹ کو الٹیمیٹلی گول کی طرف لے کے جانے کا کوئی ایجنڈا ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ہم پروجیکٹس کی طرف آتے ہیں جو یونیورسٹی کے اندر ڈفرینٹ پروجیکٹ ہم کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آلموسٹ سارے ہی لوگوں کو یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ صرف میں نے پروجیکٹ کرنا ہے، اس کے لیے میں نے مارکس لینے ہیں، گریڈ لینا ہے اور الٹیمیٹلی جو ہے جو باقی سارے لوگ بھی ہیں، ایون اس میں کہہ لیں پروفیسر، ٹیچر بھی سارے آ جاتے ہیں، تو ان کو بھی یہ ہوتا ہے کہ بس یار یہ سیشن کلوز کرنا ہے، یہ اگلا بیچ آ جائے گا تو بس اس کو کلوز کریں۔ جسٹ لائک جس طرح برائلر شیڈ جو ہے اس میں جو چوزے ڈالے جاتے ہیں تو ان کا ٹائم تقریباً ہوتا ہے 40 ڈیز کا کہ ان کو 40 ڈیز کے بعد آگے نکالنا ہے اور نئے چوزے آ جانے ہیں۔ اور ان برائلر چوزوں کا الٹیمیٹلی جو گول ہوتا ہے شیڈ کے اندر وہ وزن پورا کرنے کا ہوتا ہے کہ ان کا وزن پورا کرنا ہے۔ 40 ڈیز کے اندر 2 کلو کا چوزا ہو جائے، دیٹس اٹ، اس کے پار نکلے ہیں کہ نہیں، اس میں کتنی جو ہے کیلوریز ہیں، کیا انرجی ہے، کیا نہیں ہے، دیٹس ناٹ اے کنسرن۔ وہ کنسرن ہی نہیں ہوتا ہمارا کیا کنسرن ہوتا ہے، ہم بیسیکلی اس کو 2 کلو کا کر دیں۔ تو یہی بدقسمتی سے ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے ایجوکیشن سسٹم اور نظام میں چیز آ گئی ہے کہ کسی طرح سے بچے کی ڈگری وزن پورا ہو جائے، اس کے ونگ نکلے ہیں نہیں، کس قابل ہوا ہے، کیا کل کو ویلیو ایڈ کر سکتا ہے کہ نہیں، یہ ہمارا کنسرن نہیں ہوتا۔ آج کی دنیا میں ایون آپ گوگل کو دیکھیں، بڑی بڑی کمپنی آئی ٹی، مائکروسافٹ کو بھی دیکھیں تو وہ تو آہستہ آہستہ ڈگری کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا ویلیو ہماری کارپوریٹ میں، ہماری کمپنی میں آپ آج آ کے کیا ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ویلیو ایڈ نہیں کر سکتے تو آپ میننگ لیس ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی ویلیویبل نہیں ہے۔ تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ آپ کو کم از کم ویلیو ایڈ کرنی ہے۔ تو ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ اگر دیکھیں تو وہ ہمیں سپورٹ ہی نہیں کرتا کہ پروجیکٹ کو کمرشلائز کیا جائے۔ اب کمرشلائزیشن کے لیے جب آپ کوئی بھی پروٹوٹائپ جو ہے اس کو کلوز کرتے ہیں یا اس کی ایکسائٹمنٹ ختم کر دیتے ہیں تو کمرشلائزیشن اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا جب آپ کہتے ہیں میرا کام ختم ہو گیا، وہاں سے کام شروع ہوتا ہے۔ تو ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، ہماری اکانومی کیسے کھڑی ہو سکتی ہے جب آپ کسی بھی چیز کو اپنی طرف سے ختم کر کے کلوز کر دیتے ہیں اور وہاں سے کمرشل ویلیو شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب کمرشلائزیشن ہمارے کنسیپٹ میں ہے ہی نہیں۔
تو اگر دیکھیں تو اس کے ڈفرینٹ پیرامیٹر ہیں. سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ اس کی کیا کاسمیٹک لک کیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ جیسے یہ فنش پروڈکٹ ہے تو اس کی جو کاسمیٹک لک ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ آج کی دنیا میں یہ ایک بہت بڑی کہہ لیں کہ کمرشل ویلیو کریٹ ہو جاتی ہے کہ یہ کیسا نظر آتا ہے, اس کی ڈومینشن کیسی ہیں, اس کی لک کیسی ہے. پیکنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور ڈفرینٹ چیزوں میں اگر آپ دیکھیں تو اب یہ ایک چھوٹی سی پروڈکٹ ہے, بلوٹوتھ ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ اس کی پیکنگ ہے, اس طرح سے اس میں جو ہے وہ, تو پیکنگ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کمرشل ویلیو کے لیے. اسی طرح جو میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو پروڈکٹ ہے, پروڈکٹ کی فنش فارم جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں یہ اس کا بورڈ ہے, چھوٹی سی پروڈکٹ ہے. اور اسی کا یہ جو بورڈ ہے یہ ہم دیکھتے ہیں پہلے پروٹوٹائپ بورڈ میں یہ اس طرح کے بورڈ میں بنا ہوتا ہے, پھر اس کو نئے سرے سے اس بورڈ کو ڈیزائن کرنا پڑتا ہے. یہ ٹوٹلی نیا بورڈ ہوتا ہے. اس بورڈ کو بیسیکلی ایک باڈی کے اندر, کیسنگ کے اندر, فٹنگ کے اندر لے کے آنا ہوتا ہے. تو یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. یہاں سے نیا آغاز ہوتا ہے, نیا سسٹم شروع ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کا اس پروڈکٹ کے اندر جو ہے وہ پیک ہوگا. یہ دیکھیں, اور یہ پھر کس طرح سے یہ پروڈکٹ جو ہے اینڈ یوزر کے لیے یوز ہوگی. تو یہ ہمارے ہاں کنسیپٹ ہی نہیں ہے, نہ ہمیں یہ کنسیپٹ دیا جاتا ہے, نہ ہمیں یہ پتہ ہے, نہ ہماری انڈسٹریز اس طرح سے جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح کی ساری چیزیں امپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اور پھر اس سے بڑی چیز جو ہے اس میں یہ آ جاتی ہے پرائس. پرائس کا فیکٹر پروٹوٹائپ میں تو کنسیڈریشن میں نہیں ہوتا. آپ جو کہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہے, کس طرح سے ہے. تو پرائسنگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم پروڈکٹ کو مارکیٹ کریں گے, مارکیٹ میں لے کے آئیں گے, تو پتہ چلتا ہے جی وہ پروڈکٹ جو ہے وہ تو مارکیٹ میں آلریڈی اویلیبل ہے اور اس پرائس میں اویلیبل ہے جس میں میری کیلکولیشن نہیں ہے. لیٹس سے کہ آپ ایک پروڈکٹ $10 میں کہتے ہیں میں مارکیٹ کروں گا, تو پتہ چلتا ہے کہ $5 میں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے, تو الٹیمیٹلی وہ پروڈکٹ آپ چھوڑ دیتے ہیں. تو حالانکہ یہ ایک نئی دنیا ہے کہ آپ کس طرح سے پرائس وائز ورکنگ کریں گے. جس طرح آپ نے پروٹوٹائپ بناتے ہوئے R&D کی, ٹیکنالوجی پہ ریسرچ کی, اس طرح پرائسنگ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے جس کو اگر آپ چائنا کو دیکھیں, چائنا نے پوری دنیا کو اس میں بڑا کمپیٹ کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک علیحدہ سے دنیا ہے, علیحدہ سے اسٹڈی ہے, علیحدہ سے چیپٹر ہے جس کو آپ نے پھر کرنا ہے کہ میں کون سے پارٹس, کون سی جو ہے بل آف مٹیریل بوم جو ہے یوز کروں, کیسے کروں, کہاں سے لوں, کون کون سے سپلائر وینڈر ہوں گے, پوری دنیا سے کہاں سے کیا چیز لوں گا. تو اس کا مطلب ہے پھر وہ ورکنگ جو ہے وہ کر کے آپ اس کو مارکیٹ لیول پہ لا سکتے ہیں, کمپیٹ کر سکتے ہیں. تو اوورآل جو ہے اس کے پیچھے یہ جو ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں, اس کے پیچھے سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ ہمارا انوائرمنٹ کا ہے کہ ہمارے جو لوگ, پہلی تو بات ہے بہت کم لوگ ہیں جو اس کنسیپٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر ان کو کنسیپٹ دیا بھی جائے تو وہ نارملی جاتے ہیں مارکیٹ میں. مارکیٹ میں ہمارے ڈفرینٹ سٹیز میں الیکٹرانکس کی, کمپیوٹر, IT ڈفرینٹ جگہوں پہ مارکیٹس بنی ہوئی ہیں. تو وہاں پہ جب لوگ جاتے ہیں تو ایک تو جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ نہیں ہوتے, اور ان کو کوئی کنسرن نہیں ہوتا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کمرشلائز ہونا ہے, پروڈکشن ہونی ہے, والیوم میں جانا ہے, تو اس کی بڑی ویلیو ہے. تو ہم اس طرح سے وہ اپنے حساب سے ویلیو دے رہے ہوتے ہیں. لیٹ سے آپ نے کوئی چارجر بنانا ہے تو اس کی USB کنیکٹر لینے جائیں گے تو پتہ چلے $200 کا وہ کنیکٹر دے رہا ہے, تو بندہ کہتا ہے $150 کا چارجر ہے, $200 کا کنیکٹر دے رہے. تو ایسے لوگوں کو جب مارکیٹ سے رسپانس نہیں ملتا, وہاں سے ان کو کوئی ایسا انوائرمنٹ نہیں ملتا جہاں سے وہ ان کو اصل ورکنگ نظر آئے, تو پھر دوبارہ سے وہ پروجیکٹ کو چھوڑ دیتے ہیں, انٹرسٹ لوز کر جاتے ہیں, ایکسائٹمنٹ لیول ان کا ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور پھر وہ جو خاص کر ینگ اسٹوڈنٹ لڑکے ہیں ان کے آگے وہ اپروچ بھی نہیں ہوتی, ان کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, جولٹا گروپ جو ہے اس کے اوپر ورکنگ کر رہا ہے, ہم خود سے محنت کر رہے ہیں. اور میں چاہوں گا ابھی کہ جو لوگ, جو اسٹوڈنٹ اس پرابلم کو فیس کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں, ہمارے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کریں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے مینوفیکچرنگ کا, اور اسی طرح سے سورسنگ کا, اسی طرح سے پرائسنگ کا, اسی طرح سے ڈیزائن کا, ہاؤ اٹ لکس لائک, کیسی شیپ ہو, کیسا ڈیزائن ہو,
آپ دیکھیں ایپل کی ساری پروڈکٹس جو ہیں وہ ڈیزائن کے اوپر جو ہے وہ میپ ہوئی ہوئی ہیں کہ دنیا میں پہلے وہ چیزیں ایگزسٹ کرتی تھیں. اگر آپ موبائل کو دیکھیں تو ایپل سے پہلے نوکیا اور باقی برانڈ تو موبائل مارکیٹ میں تھے, لیکن ایپل جو ہے وہ کسی بھی پروڈکٹ میں ایک ڈیفرنٹ ڈیزائن اور شیپ سے آئے. تو آپ اندازہ کریں شیپ کتنا میٹر کرتی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آج کسی بچے کو نوکیا کا پرانا سا کوئی موبائل دیں اور اس کو سیمسنگ یا ایپل کا موبائل دیں تو وہ نوکیا کے یا کسی پرانے موبائل کو اگر دیکھیں تو جو چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہے وہ بھی پھینک دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو بھی فیل ہوتا ہے کہ یہ اس کی لک ٹھیک ہے نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کیا جائے, لوگ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں, ہمارے پاس آئیں, اور ایسے پروجیکٹس جو ایک سٹیج پہ آ کے رک جاتے ہیں اور سارے کا سارا جو ہمارا نالج ہے اور ورکنگ ہے, ٹائم ہے, وہ ڈرین ہو جاتا ہے, تو اس کو کسی طرح سے اپلیکیبل بنایا جائے, آگے پریکٹیکلی ریئل اپروچ کے ساتھ کمرشلائز کیا جائے تاکہ ہماری اکانومی بلڈ ہو. آلموسٹ آپ دیکھیں تو 99% جو ہے ہمارے ایسے پروجیکٹس, اور ہماری 1000 یونیورسٹیز ہیں اور ان میں اتنے پروجیکٹس ہیں, اتنے اسٹوڈنٹس ہیں, اتنے PhD ہیں, تو آلموسٹ سارے کے سارے پروجیکٹس جو ہے وہ ڈبوں میں بند ہو کر اور گریڈ کی شکل میں ہمارے CV کے اوپر لگے ہوتے ہیں, اور کسی بھی کام وہ چیز آئی نہیں ہوتی. بڑے ایکسائٹیڈ ہو کے ہم نے سیٹلائٹ بڑے بڑے پروجیکٹ کیے ہوتے ہیں, ان میں سے ایک بھی کمرشلائز نہیں ہوتا. تو یہی کنسیپٹ ہے جی, اس کو ہم لے کے چاہ رہے ہیں ایز اے گروپ جو ہے. تو ہم چاہتے ہیں جتنے بھی ایسے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ اس کنسرن کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ ان کو اس میں سپورٹ کریں اور وہ اپنے اس طرح کے پروجیکٹس کو آگے لے جا کر کمرشلائز کریں. ملک کے اندر جب یہ ایسی چیزیں کمرشلائز ہوں گی, جاب کریٹ ہوں گی, انڈسٹری کو بوسٹ ملے گا. تھینک یو ویری مچ.